أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله اسمع الله. آج کل ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ کراچی کے ایک وکیل صاحب ہے محمد جبران ناصر صاحب، وہ NA 247 میں سیٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے، اور PS 111 میں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. انتخابی نشان ان کا لارڈ اسپیکر ہے اور پاکستانی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ایک کارنر میٹنگ میں جبران ناصر صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ قادیانی کافر ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے، دل کا حال معلوم ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ بات تو صحیح ہوتا ہے کہ اللہ کو دل کا حال معلوم ہے، لیکن ہر بات کے لیے دل کا حال نہیں ہوتا ہے. مثلا کیمرہ میں اگر ریکارڈ ہو جائے کہ ایک آدمی آیا گن پوائنٹ پہ، کسی سے موبائل مانگا یا کسی دوسرے سے بولا پرس نکالو پیسہ نکالو، تو کیمرہ میں صاف نظر آ رہا ہے، تو اب یہ دل کا حال نہیں رہا، یہ تو ایک ثبوت ہے، یعنی شہادت ہے، ریکارڈڈ شہادت ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایک کتاب کھولیں گے، اس کتاب میں ذرہ ذرہ کا ذکر ہوگا اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس شہادت کو اہمیت دیا ہے. تو چند شہادت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا رد شیطان بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قادیانیت بھی اب چھپا ہوا جھوٹ نہیں ہے، کھلم جھوٹ ہے. کیونکہ اس کا ثبوت میں دے رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد نے ایک چیلنج دیا تھا دنیا کو 1897 میں 22 جنوری، اور وہ چیلنج کا رد میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 85 سال بعد بالکل رد کر دیا، اور اتنا خوبصورتی سے رد کیا کہ میں نے بولا قادیانی جج منظور، کورٹ کا سماعت میرے غیر حاضری میں منظور، اور قادیانی جج بھی فیصلہ دے دے کہ الیاس ستار کا آرٹیکل غلط ہے، جواب غلط ہے، تو میں 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا. اور اس میں دنیا کے ہر سپریم کورٹ کو منظور کیا تھا، کوئی پاکستان کا شرط میں نے نہیں رکھا تھا. جاپان، انگلینڈ، امریکہ ہر جگہ منظور. اچھا، اب اس کا جواب تو وہ لوگ دے نہیں سکے، کوئی ایسا جواب نہیں دے سکے جو قابل قبول ہو کورٹ میں. اگر ہوتا تو قادیانی جج بھی منظور، تو اس سے بڑا بات اور کیا چاہیے ان کو کہ میں کوئی ضد نہیں کر رہا ہوں کہ تمہاری جج کو منظور کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں کر سکے. تو فائنلی پھر میرے سے 3 جون کو مباہلہ کیا. مباہلہ بولتے ہیں اللہ کی عدالت کو. مناظرہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور بولتے ہیں جھوٹے کے اوپر لعنت ہو. تو 1 سال کے اندر لعنت آنا تھا. 3 جون کو بعد 30 جولائی کو انہوں نے میٹنگ میں جلسے میں اناؤنس کیا کہ میں یہ مباہلہ قبول کر چکا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. وہ 1 سال گزر گیا، بلکہ تھوڑے دن کے اندر 20 دن کے اندر وہ ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے آیا ناروے میں، اور لمبا خطبہ دیتا تھا، لیکن اس دن 10 منٹ کا خطبہ دیا. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، زبان میں فالج نما اٹیک ہوا، اور یہ بیماری کو یہ لوگ چھپائے ڈر کے کہ ان کو پتا تھا کہ مباہلہ ہوا ہے، اور اس کو چھپائے. اور پھر 20-21 دن بعد جب کچھ بات کرنے کے لائق ہوا تھوڑا بہت، تو اس کے بعد میں بولا کہ میں اتنا دن آیا نہیں نماز پڑھنے یہ کرنے، کیونکہ میں وضاحت سے بات نہیں کر سکتا تھا اور میں مناسب نہیں سمجھا کہ نماز لیڈ کروں. اور پھر اس کے بعد اخبارات میں صدقہ اور اس کا اپیل آنا شروع ہو گیا کہ دعا کرو، صدقہ دو، یہ کرو، وہ کرو. ارے بھائی، تو شروع کا 21 دن تم نے خاموشی کیوں اختیار کیا؟ یہ کہیں کا دستور ہے دنیا میں؟ کسی لیڈر کے بارے میں سنا ہے کہ جب بہت بیمار ہو تو کوئی اپیل نہیں جائے، چپ چاپ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بیمار ہے، اور بعد میں جب تھوڑا بہتر ہو گیا تو اپیل کرنا شروع کر دیا. واہ رے بھائی واہ، یہ تو تم نے ریکارڈ قائم کر دیا، ایک زندگی کا ریکارڈ قائم کر دیا، سال کا نہیں زندگی کا ریکارڈ قائم کر دیا. پورا جھوٹا ثابت ہو گیا مناظرے میں، مباہلے میں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد بولا تھا کہ مباہلہ ہو تو جھوٹا سچے کی زندگی میں فوت ہوتا ہے. میں زندہ ہوں، اور میرے زندگی میں وہ مباہلہ ایکسیپٹ کر کے وہ فوت ہو گیا 2003 میں. تو اس کے میں نے وہ اپنے دادا جھوٹے نبی کے قول کے مطابق وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. لیکن اور سب سے بڑا پوائنٹ جو میرے نظر میں ہے وہ یہ ہے
کہ 2002 میں مرزا طاہر کے زندگی میں یہ ذلت ہوئی اس کو، اور قادیانیوں کو بھی جو پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ان کے بھی دماغ میں، ان کے بھی زندگی میں ذلت والی بات ہوئی کہ شیطان کے چلے ایک کتاب پرنٹ کیا. اس کتاب میں جو میرا مبالغہ کا نقطہ تھا، جو میں نے رد کر رہا تھا اس کو اور فائنڈنگ کیا تھا، اور جس کو غلط ثابت کرنے پر 1 کروڑ کا انعام تھا، قادیانی جج منظور کیا تھا، اس پوائنٹ کو اپنا ایمان بنا لیا اور ایسا پیش کیا گویا یہ پہلے سے ایمان ہے. اس پہ میں 3.5 کروڑ کا الگ چیلنج دیا کہ ہادی علی چودھری اس کتاب کا مصنف ہے شیطان کے چلے گا. اس کا فوٹو چھپا، مرزا غلام احمد کا فوٹو چھاپا، اور مرزا غلام احمد کا قول چھپا کہ یہ صفحہ 322 تھا شاید، 321 322 انجام آتم کا روحانی خزائن جلد 11. اس میں وہ لکھا ہے کہ غرض کے جیسا کہ آیت کا مفہوم ہے کہ عیسائیت میں بگاڑ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. اور ہادی علی چودھری بول رہا ہے کہ پولس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام جب کشمیر میں زندہ تھے تو فلسطین وغیرہ میں پولس کے ذریعے شرک انگریزی ہو گئی تھی. تو میں نے بولا کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ بول رہے ہو گئی تھی. تو اس کو تضاد کو دور کرو. 3.5 کروڑ کا انعام آفر کیا، لاپتہ ہو گئے سارے قادیانی. ایک جھوٹوں کا جماعت، بالکل فراڈ جماعت، جس میں سچائی کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ سے ابتدا جھوٹ سے انتہا. اور بہت سارا کہانی ان کے بارے میں ہے، لیکن آج موضوع نہیں ہے سنانے کا. لیکن ایک خاص بات آپ کو سنا دوں ان کا جھوٹ ہونے کا، ایک بہت زبردست ثبوت کہ موبائلہ کا ایگریمنٹ جب لکھ رہے تھے تو اللہ کے فرشتے لوگ یا آسمانی کارندے جو بھی تھے دماغ میں براہ راست ایک لائن ڈالے کہ یہ موبائلہ کے ایگریمنٹ میں لکھو. اور وہ لائن تھا کہ سبجیکٹ آف ڈسکشن ریوارڈ بیئرنگ کوسچن آف الیاس ستار. میں نے مربی عثمان کو بولا کہ یہی تو ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کو بھی ڈال دو. تو بولا ہاں بالکل صحیح ہے، یہ ڈسکس ہو رہا ہے. وہ اردو میں کیا کہ موضوع بحث الیاس ستار میں انعامی چیلنج والا مضمون تھا، اور موبائلہ کا آفر کیا محمد حسین نے، اور الیاس نے ایکسیپٹ کیا. تو یہ فرشتوں کی بھی شرکت بھی قادیانیت کو جھوٹا ثابت کرنے میں، اللہ کا لعنت بھی آیا جھوٹا ثابت کرنے میں. قادیانی جج بھی ناکام ہوا، کوئی آ نہیں سکا اپنے اس پوائنٹ کو صحیح ثابت کرنے کو، اور اس پوائنٹ کو شیطان کے چیلے میں تسلیم کر لیا. اب یہ قادیانی لوگ کا مذہب جو ہے، یہ جو اپناتا ہے ان سب باتوں کے معلوم ہونے کے بعد، تو اس کا ٹھکانہ اگر جہنم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. جس کو بالکل پتہ ہو کہ یہ بالکل فراڈ مذہب ہے، جس کا سچائی سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں، تو اس کا جہنمی نزدیک سے تعلق ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.